من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله، جزاكم الله. نظم بھی سنا ہوئے جون سی یادیں ہوئی سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اے ہنسی دل نسی والبہائے چمن، تو ہے دھڑکن میری جان 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 من. اے ہنسی دل نسی والبہائے چمن، تو ہے دھڑکن میری جان 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 من. تم قربان ہے میری جان میں وطن، اے وطن 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 اے وطن. رب کی خوشحالیوں کی دعا لب پہ، دل میں الفت ہے تیری وفا لب پہ ہے. دل میں الفت ہے تیری وفا لب پہ ہے. تیری یادوں میں رہتے ہر پل مگن. اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن. ماشاء اللہ. وطن بھی بہت بڑی دولت اور نعمت ہے. اگر وطن نہ ہو ہمارا تو کہاں مسجد ہو، کہاں مدرسہ ہو، کہاں ذکر کے علم کے حلقے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین وطن ہمیں عطا فرمایا. باہر ملکوں میں جا کر پتہ چلتا ہے. ابھی ہمارا سفر ہوا 8 ملکوں میں الحمدللہ. آخری جو ہمارا ملک تھا وہ لبنان تھا. لبنان میں ہم تھے تو ایک شیخ نے کہا کہ بھئی آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، کبھی فلاں ملک میں کبھی فلاں ملک میں، اتنے سارے ملکوں میں 8 ملکوں میں سفر ہوا، تو ان سارے ملکوں میں سب سے اچھا ماحول تمہیں کہاں لگا دین کا، دعوت کا؟ ہم نے کہا ہندوستان میں لگا. ہندوستان میں ماحول ہے، جہاں چاہے جلسہ کرو، جہاں چاہے اجتماع کرو، جہاں چاہے مسجد بناؤ، جہاں چاہے مدرسہ بناؤ. تو جتنا فکر اور علم کا عمل کا ماحول ہمیں وہاں ملا، اپنے ملک میں اتنا ہمیں کہیں نہیں ملا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کا احسان ہے. اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ ہماری خانقاہ محمدیہ شیر علی مسجد اور مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن والسنہ سے آج ایک جماعت اللہ کے راستے میں مختلف طلباء اس میں ہیں، گئی ہے 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں.
پورے سال انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، رات دن صبح و شام ایک کیا۔ اب تھا موقع چھٹی کا، آرام کا، لیکن انہوں نے چھٹی کو، آرام کو، راحت کو قربان کر دیا، اور قربان کر کر دور کا سفر اللہ کے راستے میں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ تو دل آج یہ چاہ رہا تھا، آخر میں خیال آیا کہ جس محنت کے لیے یہ جماعت گئی ہے، الحمدللہ طلباء کی، علماء کی، اس میں طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، ماشاءاللہ چھوٹے طلباء بھی ہیں، بڑے طلباء بھی ہیں، اور سفر کر کر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئے۔ تو یہ راستہ کتنا قیمتی ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم سب کو ہو، اور ہم سب بھی اس میں اپنا تن من دھن قربان کریں۔ جب علماء جا رہے، طلباء جا رہے، حفاظ جا رہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں کسی کے پاس کوئی عذر ہے تبلیغ میں نہ جانے کا، جماعت میں نہ جانے کا، راہ خدا میں پھرنے کا، کہ میں نہیں جا سکتا، تو وہ عذر ہے علماء کے پاس، طلباء کے پاس، کہ جی ہم تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہم تو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، تو ہم کیسے جائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی، ہم تو سارا کام دین کا یہی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہونے کے باوجود بھی راہ خدا کا سفر کر رہے ہیں۔ اس میں ماشاءاللہ جو آج جماعت گئی، اس میں 1 سال لگائے ہوئے عالم بھی ہیں، دوسرے سال لگانے کا ان کا ارادہ بھی ہے۔ تو اگر عذر ہوتا تو ان کے لیے ہوتا، جب وہ بھی اپنی تمام تر علمی عملی مشغولیات کے ساتھ راہ خدا میں جا رہے ہیں، تو ہمیں اور تمہیں کتنا راہ خدا میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو شیطان ہے، آدمیوں کہتے ہیں کہ بھائی تم تو عمل کر ہی رہے، اب آگے کیا کرو؟ یہ تو ایسا ہی ہے، کوئی آدمی دال روٹی کھا رہا ہے، کوئی دوسرا اسے کہ آؤ بھائی قورمہ بریانی کھاؤ، کہ جی میں تو کھا رہا ہوں، میں کھا لے دال روٹی کھاتا رہو۔ وہ بلا رہا تو یہ قورمہ بریانی کی طرف، یہ راضی ہو رہا دال روٹی پر، چٹنی روٹی پر۔ یا کوئی جا رہا سفر میں، پیدل جا رہا، دوسرا آ گیا بھائی آجا میرے موٹر سائیکل پہ بیٹھ جا، میں لے جاؤں، بھائی میں تو جا رہا، میں پہنچ جاؤں گا۔ بھائی وہ موٹر سائیکل پہ لے جا رہا، آسانی ہو جائے گی، تو یہ تکلیف سے بچے گا، راحت ملے گی، کہ نہیں میں تو جا رہا، بس یہ کہ جی میں تو عمل کر رہا۔ یہاں تو عمل کر رہے ہیں، لیکن باہر جا کر جو تم عمل کرو گے اس کا ثواب بھی بڑھے گا، اور دوسرے لوگوں کے عمل پر آنے کا اللہ تعالیٰ تمہیں ذریعہ بنا دیں گے۔ تو ہمارے قصبہ گنگوہ کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ الامت ان کا لقب ہے، اور مفتی اعظم الہند ان کا لقب ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے وہ صدر مفتی تھے، بہت بڑے عالم، بڑے حافظہ ان کا اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ ان کو عطا فرمایا۔ ایک بہت بڑے عالم ہمارے گنگو کے ہی، انہوں نے 35 کتابیں لکھی۔ تو کہنے لگے، میں حضرت کے پاس گیا، مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے، جب ہم آپ کا بیان سنتے ہیں تو لمبی لمبی حدیثیں اور لمبی لمبی تفسیریں اور لمبی لمبی فقہ کی عبارتیں آپ پڑھ دیتے ہیں، کیا آپ نے ساری عبارتیں رٹ رکھی ہیں، رٹ کر ان کو یاد کیا؟ فرمایا وہ سامنے الماری ہے، جون سی چاہے کتاب لا۔ کہنے لگے میں ایک بڑی کتاب لے کر آیا، کہا پڑھو اس کو۔ میں نے پڑھا کہ ایک صفحہ پڑھ دیا، فرمایا ایک اور پڑھو، میں نے دوسرا صفحہ پڑھ دیا، فرمایا بند کر دو کتاب۔ جب کتاب بند کر دی تو حضرت نے دونوں صفحے سنا دیے، دونوں صفحے سنا دیے کہ میں تو ایک بات سن لیتا ہوں، یاد ہو جاتے ہیں میرے، تو مجھے رٹنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ اتنے بڑے عالم اور مفتی، ان کا کتنا تعلق تھا تبلیغ سے اور دعوت سے، اللہ کے کلمے کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کی اس عالی عمومی محنت سے۔ تو دل چاہا آج ان کا بیان اور ان کی نصیحتیں جو اس تبلیغ اور دعوت سے متعلق ہیں، وہ خانقاہ محمدیہ شیر علی مسجد میں پڑھی جائیں، تاکہ ہم سب ذکر کے ساتھ علم میں بھی لگیں اور علم کے ساتھ تبلیغ میں بھی لگیں۔ کوئی دین کا کام ہمیں دوسرے دین کے کام سے نہ روکے، ہر دین کے کام کو ہمیں کرنا ہے۔ فرماتے ہیں بقیت السلف حجت الخلف، حضرت اقدس فقیہ الامت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی زید مجدہم، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کی ذات گرامی، تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ اس زمانے میں لکھا گیا جب وہ حیات تھے۔ فرمایا جن احباب نے حضرت مفتی صاحب مد ظلہ کے ملفوظات و مکتوبات اور مواعظ و فتاوی کا مطالعہ کیا ہوگا، یا حضرت مفتی صاحب کی مجالس میں شرکت کر کے ملفوظات و مواعظ سنے ہوں گے، وہ اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں
کہ حضرت مفتی صاحب کو اس دعوت و تبلیغ کے عمومی کام سے کس درجے کا خصوصی تعلق ہے۔ اس جگہ حضرت مفتی صاحب کا صرف ایک واقعہ نقل کرتا ہوں جو حضرت مفتی صاحب اور حضرت مولانا عبد الباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان پیش آیا، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مفتی صاحب کو اس دعوت و تبلیغ کے کام سے کس درجے کا لگاؤ ہے۔ لکھنؤ میں بڑا تبلیغی اجتماع تھا۔ حضرت مفتی صاحب، مولانا ابرار الوقت صاحب ہردوئی اور مولانا قاری صدیق صاحب بانوی مدذلہ اجتماع میں تشریف لے گئے۔ لکھنؤ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا عبد الباری صاحب بھی رہتے تھے۔ یہ تینوں حضرات مولانا عبد الباری صاحب سے ملنے ان کے مکان پر گئے، ملاقات ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب سے مولانا عبد الباری صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب کیا ان جاہلوں میں تبلیغ کرتے پھرتے ہو؟ انگریزی دان طبقے میں تبلیغ کرو۔ میں نے ان میں کسی کے ایمان کو سلامت نہیں پایا، بشرطے کہ اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کرنے میں جھجک سے کام نہ لیا ہو۔